السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہوں گے یا آپ کبھی کبھار کرتے ہوں گے۔ دیکھیے، نماز تہجد یہ اللہ رب العزت کی بہت لاڈلی نماز ہے، بہت ہی مبارک نماز ہے، اور یہ نماز اللہ رب العزت کے بہت ہی کم بندے پڑھتے ہیں، بہت کم بندیاں پڑھتی ہیں۔ اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے نا دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں تو آپ یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نماز ہے، لاڈلی نماز ہے، کیونکہ جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے اس کو نماز تہجد پڑھنے کا موقع دے رہا ہے۔ ہم سوچیں دنیا کے اندر کتنے ایسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ پیسے میں تولے جا سکتے ہیں، شہرت ان کے پاس بھرپور ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے، ہر طرح کا سامان ان کے پاس ہے، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے سکون۔ سکون اللہ تعالیٰ بہت کم بندوں کو نصیب فرماتا ہے، اور وہ بندہ جو نماز تہجد پڑھتا ہو، اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، عبادات پابندی سے کرتا ہو، یعنی کسی کا حق نہیں مارتا ہو اور اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہتا ہو، بہنوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو، والدین کی فرما برداری کرتا ہو اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرتا ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرتا ہو، تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور ایسے بندے کو سب سے پہلے اللہ رب العزت سکون مرحمت فرماتا ہے۔ آپ تجربہ کیجئے زندگی کے اندر، اگر آپ بے سکونی میں ہیں، الجھن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، فکر میں مبتلا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، صرف ایک کام، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا لے رکھا ہے نا تو آپ اس کو ادا کیجئے۔ اگر آپ گناہ میں مبتلا ہیں تو گناہوں کو چھوڑیے۔ اگر آپ ناپاک رہتے ہیں یا گناہ میں ملوث رہتے ہیں تو اس چیز سے سچی پکی توبہ کیجئے۔ اللہ رب العزت سے کہیے، اے اللہ، میں نے بہت اپنی منمانی زندگی گزار دی، اب میں تیری مان کے گزاروں گا، یعنی تیری مرضی کی زندگی گزاروں گا۔ آپ ایک مرتبہ اس طرح کہہ کر تو دیکھیں، توبہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو اگر سکون نصیب نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے یہ کہنا کہ آپ غلط کہہ رہے تھے، آپ کا کہنا غلط تھا، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کو سب سے پہلے سکون آتا ہوتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، سکون اور اطمینان سے کھاتے ہیں، سکون اور اطمینان سے زندگی میں جیتے ہیں، سکون کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، سارے کام اپنے سکون اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے ایک بات اور یاد رکھیں، قرض جب ہوتا ہے حد سے زیادہ کہ جس کی ادائیگی مشکل ہو تو اس کی وجہ سے بھی انسان بے سکونی میں رہتا ہے۔ آپ قرض نہ کریں، اتنا قرض نہ کریں جتنا آپ ادا نہ کر سکتے۔ اگر آپ جائز قرض لے رہے ہیں، جائز قرض کہتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شادی کے لیے یعنی پاک دامن زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ اس چیز کے لیے پیسے ادھار لے لے۔ تو اس کام کے لیے جو پیسے ادھار لیے جائیں گے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے انتظام کرے گا کہ وہ قرض کو ادا کر دے۔ تو اگر آپ کسی کے قرض میں ہیں تو قرض کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ بہت سکون میں رہیں گے، اور آپ اتنا خرچ کیجئے کہ آپ کے پاس دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بجٹ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یا اتنا سارا کا سارا خرچ کیے دے رہے ہیں۔ آپ اس میں سے بچا کر رکھیے۔ آپ اگر 100 روپے کماتے ہیں مثال کے طور پر،
اگر 1000 روپے کماتے ہیں آپ تو آپ 500 روپے خرچ کیجئے، 500 روپے آپ بچا کر رکھیے اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے ضروریات کے لیے، زندگی کے ضروریات کے لیے بچا کر رکھیے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے کام ہیں کہ انسان اگر ان کو لمٹ سے کرے، لمٹ سے، تو پھر انشاءاللہ وہ سکون سے رہے گا۔ ایک تو انسان کو جلد بازی بہت نقصان دیتی ہے، انسان جو ہے نا جلد بازی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز میں آپ نہ تو زیادتی کریں نہ حد سے زیادہ کمی کریں، درمیانی راستہ اختیار کریں، کیونکہ درمیانی راستے پر چلنے میں ہی خیر ہوتی ہے اور اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کو آپ اپنے پلو سے باندھ لیں، ذہن میں محفوظ کر لیں، دل میں آپ ان کو جگہ دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔